کیسا حکم لگاتے ہو، کیسا فاسد اور باطل حکم لگاتے ہو، کیسی گندی باتیں کہتے ہو۔ افلا تذکرون، تو کیا دھیان نہیں کرتے اور اتنا نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، منزہ ہے۔ ام لکم سلطان مبین، یہ تمہارے لیے کوئی کھلی سند ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے۔ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو، ایسی کتاب لاؤ جس میں دلیل ہو اور وہ آسمانی کتاب ہو، تم ہرگز نہیں لا سکتے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور اللہ میں اور جنات میں رشتہ ٹھہرایا ان لوگوں نے۔ یعنی بعض مشرکین نے کہا اللہ تعالیٰ نے جنات میں شادی کی، اس سے فرشتے پیدا ہوئے۔ معاذ اللہ، کتنے بڑے کفر کے مرتکب ہوئے یہ لوگ۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور بے شک جنات کو معلوم ہے وہ ضرور حاضر لائے جائیں گے، یعنی یہ بیہودہ بات کہنے والے ضرور جہنم میں عذاب کے لیے جمع ہوں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے کہ یہ بتاتے ہیں، یعنی جو یہ باتیں کہتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، ایماندار بندے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ان تمام باتوں سے جو کفار کہتے ہیں ان سے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ پاک ہے ان تمام بہتانوں سے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، تو تم اور جو کچھ تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، یعنی تمہارے بت سب کے سب، وہ اور تم، ما انتم علیہ بفاتنین، اللہ کے خلاف کسی کو بہکانے والے نہیں، تم کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ الا من هو صال الجحیم، مگر اسے گمراہ کر سکتے ہو جو بھڑکتی آگ میں جانے والا ہے، جس کی قسمت ہی میں یہ ہے کہ وہ اپنے برے کردار سے جہنم کا مستحق ہے، وہی تمہاری باتوں میں آتا ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے جس میں اپنے رب کی وہ فرشتہ عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ آسمانوں میں بالش بھر بھی جگہ ایسی نہیں کہ جس میں کوئی فرشتہ نماز نہ پڑھتا ہو یا تسبیح نہ کرتا ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم پر پھیلائے حکم کے منتظر ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ کہتے تھے، یعنی مکہ مکرمہ کے کفار مشرکین سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کہا کرتے تھے، لو ان عندنا ذکرا من الاولین، اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی، یعنی اگر ہمیں کوئی کتاب ملتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، اللہ کی اطاعت کرتے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے۔ یہ کفار پہلے کہا کرتے تھے۔ پھر جب تمام کتابوں سے افضل، اشرف، معجز کتاب انہیں ملی، یعنی قرآن مجید نازل ہوا، فَكَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی اس انکار کا انجام اور نتیجہ وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے۔
انہم لہم المنصورون، کہ بے شک انہی کی مدد ہوگی. یعنی پچھلے نبیوں کے لیے بھی یہی حکم تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی مدد فرماتا ہے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا، یعنی اہل ایمان ہی غالب آئیں گے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو ایک وقت تک اے محبوب آپ ان سے منہ پھیر لیں، یعنی جب تک آپ کو ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم نہ دیا جائے آپ منہ پھیر لیں. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھتے رہیں کہ ان قریب وہ دیکھیں گے، یعنی ان قریب یہ کافر طرح طرح کے عذاب دنیا اور آخرت میں دیکھیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان قریب کافر طرح طرح کے عذاب دیکھیں گے، تو کافر تمسخر، استہزاء، مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے یہ عذاب کب نازل ہوگا؟ اس کے جواب میں اگلی آیت نازل ہوئی أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ، پھر جب وہ اترے گا، بِسَاحَتِهِمْ، ان کے صحن میں، ان کی آنگن میں، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو ڈرائے گیوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی. منذرین کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں ڈر سنایا گیا. تو جب عذاب ان کے آنگن میں اترے گا تو ان لوگوں کی وہ بہت بری صبح ہوگی جنہیں ڈر سنایا گیا اور انہوں نے جھٹلا دیا، ان کے لیے وہ بہت بری صبح ہوگی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لیں. وَأَبْصِرْ، اور انتظار کریں. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، کہ وہ انقریب دیکھیں گے، یعنی وہ انقریب طرح طرح کے عذاب دیکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاکی ہے تمہارے رب کو، عزت والے رب کو، ان کی باتوں سے. یعنی جو کافر اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اور اللہ کے لیے شریک اور اولاد ٹھہراتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے. وسلام علی المرسلین، اور پیغمبروں پر، رسولوں پر سلام ہے جنہوں نے اللہ تعالی کی طرف سے توحید اور شریعت کے احکام پہنچائے. انسانی مراتب میں سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان خود کامل ہو اور دوسروں کو کامل بنائے، دوسروں کی تکمیل کرے. یہ شان انبیاء علیہ السلام کی ہے، یعنی انبیاء خود بھی کامل ہیں، دوسروں کو بھی کامل بناتے ہیں. تو ہر ایک پر انبیاء کا اتباع اور ان کی پیروی، ان کا اقتداء لازم ہے. وسلام علی المرسلین، اور پیغمبروں پر سلام ہے. والحمد للہ رب العالمین، اور سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے. سورہ صافات کا درس مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے.